پریشان ہیں. یہی حالت ممتاز مسجد کی ہے, یہی حالت عمر مسجد کی ہے. یہ یہاں پہ جو ان کے بیسک کام ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں. اس کے علاوہ اور صدیوں ایسے کام ہوتے ہیں. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کاؤنسلر کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کیا کام وہ ایم سی ڈی سے کرا سکتا ہے. ہمارے علاقے میں کوئی لائبریری نہیں ہے, ہمارے علاقے میں کوئی یتیم خانہ نہیں ہے. یہ بیسک کام ہے جو کہ ایم سی ڈی کے ذریعے کرائے جا سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں کوئی اولڈ یہ سارے کام ذمہ داری ہے, کام وہ نہیں کرا رہے. ہمارے مجلس کے جو امیدوار ہیں کوثر ایمان صدیقی کی اہلیہ ناظرہ پروین صاحبہ, ان کے بہاف میں کوثر ایمان صدیقی صاحب وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کاموں کو 3 مہینے کے اندر ہی صورت بدلتی دکھائی دے گی. اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ ریزائن کر دیں گے. کوثر صاحب نے یہ اپنے مینیفیسٹو میں نہیں رکھا ہے. کوثر صاحب اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں اس مسئلے سے ہٹ کے آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے برعکس کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں جو حالات آپ کے سامنے ہیں, ملک کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ظلم اور تشدد کا دور جاری ہے. نہ کوئی ہماری کہنے والا ہے, نہ کوئی ہماری سننے والا ہے. یہ نام و نہاد سیکولر پارٹیاں بی جے پی کا خوف دکھا کر ہمارا ووٹ لے لیتی ہیں, اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پیٹ موڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہم صورت دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی آواز ہمارے حق میں بلند ہو. کوئی آواز ہمارے حق میں بلند نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستوں, میرے ساتھیوں, یہ نام و نہاد سیکولر پارٹیاں جو کہ آپ کا ووٹ صرف بی جے پی کا خوف دکھا کر لے لیتی ہیں, کسی بھی موقع پر کہیں نظر نہیں آتے. ہمارے سامنے ایک طاقتور دشمن کھڑا ہے. روز ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے پھینک دیا جاتا ہے. کبھی این آر سی کا مسئلہ, کبھی 3 طلاق کا مسئلہ, کبھی یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ, کبھی کوئی مسئلہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں الجھا کے رکھا جاتا ہے. ہمارے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے. اس وقت ان پارٹیوں کے نمائندے اپنے بلوں سے باہر نہیں نکلتے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک ہی آواز ہمارے حق میں بلند ہوتی ہے, اور وہ آواز ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز. وہ آدمی, وہ میرا عزیز, میرے بھائی, میرے قائد, وہ ہمارے حق میں ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سانسد میں بولتے ہیں تو انہیں مرد مجاہد کہا جاتا ہے. جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب منگول پوری دنگوں میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو مرد مجاہد. اور جب بیرسٹر اسد الدین اویسی ووٹ مانگنے آئے تو وہ بی جے پی کی بی ٹیم. ارے میرے دوستوں, بی جے پی کی بی ٹیم ہم نہیں ہیں. ارے بی جے پی کی بی ٹیم تو یہ کانگریس ہے, بی جے پی کی بی ٹیم تو یہ سماجوادی ہے, بی جے پی کی بی ٹیم تو یہ عام آدمی پارٹی ہے. کانگریس پارٹی نے منموہن سنگھ کی سرکار میں ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا سچر کمیٹی. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کے حالات دلتوں سے بھی بدتر ہیں. اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ کانگریس کا ایک رپورٹ کارڈ تھا. کانگریس کا رپورٹ کارڈ تھا کہ انہوں نے 70 سالوں میں جو راج کیا اس میں ان مسلمانوں کے جو حکومت کرا کرتے تھے, جو نوکریوں میں 37% تھے, ان کے حالات دلتوں سے بھی بدتر کر دیے. یہ کانگریس کا یہ خیال ہے. کانگریس نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ یہ بدلاؤ انکاؤنٹر کانگریس نے دیا, سینکڑوں خسارات دیے, ہماری اکنامی تباہ کر دی, ہمیں بالکل غریبی کے بہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور آج کانگریس کا پرتیاشی ہم سے ہمارا رہبر بن کے ووٹ مانگتا ہے. ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یار اسے ووٹ مت دو ورنہ بی جے پی جیت جائے گی. ارے تم کون سا بی جے پی سے بولے ہو میرے بھائی؟ تم نے کون سے ظلم کم کیے ہیں؟ سینکڑوں نوجوان ہمارے تھانوں میں بند ہیں, سینکڑوں نوجوان جیلوں میں بند ہیں. 20-20 سال بعد ان پر سے مقدمے ہٹتے ہیں اور پھر انہیں بے گناہ ثابت کر دیا جاتا ہے کورٹ سے. ارے میرے بھائی, تمہارے ظلموں کی بھی فہرست چھوٹی نہیں ہے. اب آپ بات کریے عام آدمی پارٹی کی. عام آدمی پارٹی کو پچھلے چناؤں میں, پچھلے ودھان سبھا چناؤں میں اس دلی پردیش کے مسلمانوں نے 90% ووٹ عام آدمی پارٹی کو ہی دیا. ان کی سرکار بنائی. جی جان سے ہم نے بھی لوک سبھا کے چناؤں میں آتشی کا چناؤ لڑایا. جی جان سے عام آدمی پارٹی کو سپورٹ کیا. اور اس کے بعد ہمیں ملا کیا؟ ہمیں ملتا یہ ہے کہ جب کورونا جیسی بھینکر بیماری آتی ہے تو عام آدمی کا مکھیا اس بیماری کو
देता है, मरकज से एफआईआर करवा देता है। 8-8 दिन तक कोरोना के मरीज अलग, मरकज के मरीज अलग अपना ट्वीट करता है। भाई सब खड़े हैं, कहाँ करोगे? दिल्ली दंगे होते हैं तो हजरत जो है वो समाधि में बैठ जाते हैं, कहीं से कोई जिक्र नहीं करते, खामोशी इख्तियार कर देते हैं। ताहिर हुसैन का नाम आता है तो कहते हैं तो दुगनी सजा दो। अरे आज सिसोदिया को दुगनी सजा क्यों नहीं दिलवाते? आज